آج مدنی قاعدہ جو ہے نا اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے مختصر سے انداز کے اندر اس انداز میں پڑھ لیں تاکہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے پیچھے ریویژن کی، خصوصاً وہ بچے جو مدنی قاعدہ ساتھ ختم کرتے ہیں، ان کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے مدنی قاعدے کا، پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ مدنی قاعدے میں ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں یاد کرنی تھی، کیا کیا چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، کیسے کیسے پڑھا ہوا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اس کو اس انداز میں، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں، اس انداز میں آپ لوگوں کو بتایا جائے تاکہ آپ 5-10 منٹ ویڈیو دیکھو اور سکون مول جو ہے نا وہ پھر آپ سارے ٹیسٹ کی تیاری کر لو۔ تو ابھی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے 10 تختیاں اگر ایزیلی ہو جاتی ہیں تو ان 10 تختیوں کو ہم لوگ اس میں مرج کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، تو تختیاں نکالنی سروں نے، پہلا سبق نکال لیا؟ ابھی مدنی قاعدہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ کوشش یہی ہے، میری امید بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہی ہے کہ میں نبینہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، نبینہ لوگ وہ مدنی قاعدہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں نا، الف کیسے لکھا ہوا، با کیسے لکھا ہوا ہے، تو نبینہ لوگ کیسے پڑھ سکتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور کوشش کریں گے۔ فی الحال مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ اچھا، مفردات کہتے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں شارٹلی بیچ میں صرف آپ کو ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیز سمرائز کر کے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر دوں۔ ٹھیک ہے، سمرائز سمجھتے ہو نا؟ ہاں جی، خلاصتاً ساری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حروف مفردات، مفردات کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ حروف مفردات ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ جنہیں پڑھا جاتا ہے انہیں حروف مفردات کہتے ہیں۔ حروف مفردات کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے بولنا ہے۔ اور 29 حروف کون کون سے ہیں؟ الف سے لے کے یا تک۔ اس تختی کے اندر ہم لوگوں نے حروف مفردات کے ساتھ ایک اور حروف بھی پڑھے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ مستعلیہ کہتے ہیں وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے تھے، ہمیشہ، کو زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، شد ہو، مد ہو، جو بھی ہو اس نے موٹا ہی پڑھا جانا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ نمبر 1 خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، اس کا مجموعہ خصا، ضغط، قذ، اس کا مجموعہ۔ اچھا، 2 حروف ہو گئے۔ تیسرا حروف جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے پہلی تختی کے اندر، سبق کے اندر، وہ ہے حروف صفیریہ۔ سیٹی والے حروف بھی ان کو کہتے ہیں۔ سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں اور سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ ہیں زا، 3 حروف ہو گئے۔ اس کے بعد حروف کون سے ہیں؟ حروف شفویہ۔ شفویہ کہتے ہیں وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، جن کو ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ وہ حروف کتنے ہیں؟ نیچے دیکھیں، 4 ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ با، فا، میم، واو۔ 4، با، فا، میم، واو، یا با، میم، واو، فا، جو بھی کہنا، جیسے بھی کہنا کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ یہ حروف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس تختی کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف، با، ایک منٹ میں پڑھا رہا ہوں، آپ نے میرے پیچھے پیچھے ریوائز کرنا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ پہلا سبق آپ کا مکمل۔ دوسرا سبق کھولو۔ اچھا، اس سبق میں ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ یہ لکھے تو کٹے ہوئے ہیں مگر ہم نے ان کو ابتدائی طور پر، چونکہ بچہ شروع میں ہوتا ہے تو ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہے تاکہ پتہ چل جائے بچے کو حروف کی پہچان ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ اور اس تختی کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ الف، لام، الف، باقی سارے الفاظ جو ہے نا وہ اسی طرح علیحدہ علیحدہ کر کے ہم لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ اب تیسری تختی کھولو۔ تیسری
تیسری تختی میں کیا ہے؟ تیسرا سبق یہ حرکات پر. حرکات کتنی ہیں؟ اچھا حرکات کس کی جمع ہے؟ اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد حرکت ہے. حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ زبر، زیر اور زبر کہاں پہ ہوتی ہے؟ اوپر. زیر کہاں پہ ہوتی ہے؟ اور پیش کہاں پہ ہوتی ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے. اچھا اس میں ایک اور بات، اس کو ہم لوگوں نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. اور معروف کا مطلب، مجہول کا مطلب آگے چل کے بتاتا ہوں. اور اس میں ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. اب اس کو پڑھتے ہیں. حمزہ زبر، پہلے میرا سن لو یار. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا معروف. حمزہ زبر آ ای او. تو مجہول کسے کہتے ہیں؟ ہوتا ہے آ اے او. اے او نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اس طرح باقی ساری تختی کے جوڑ کرتے جانا ہے. با زبر با، با زیر بی، با پیش با بی بو. اسی طرح تا ثا جیم حا خا دا دال، سارے اس کے ساتھ ساتھ. اب نکالو چوتھی تختی. چوتھا سبق اس میں کیا ہے؟ اس میں ملتی جلتی والے آواز والے حروف جو ہیں، ملتی جلتی آواز والے وہ ہیں. اور ملتی جلتی آواز والے حروف کتنے ہیں؟ 16. کتنے ہیں؟ 16. تا قا زا ذال غا ثا سین صاد دال ضاد کاف قاف ہا حا حمزہ. اس کو ہم لوگوں نے اس تختی میں ہم نے رواں پڑھنا تاکہ ہماری آواز ایک دوسرے سے ممتاز ہو سکے، علیحدہ علیحدہ ہو سکے، پتہ چل سکے دور سے سننے والے کو کہ ہم لوگ تا پڑھیں تو پڑھیں. تو اس کو میرا انداز پڑھانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے. ہو سکتا ہے سننے والے میں سے کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی مرضی، جیسے مرضی پڑھا سکتے ہیں. میں کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں، میرے پیچھے پڑھنا، تا تو تی قی تو قو زا ذا غو زی ری غی زو ذو غو ثا سا صو فی سی صی ثو سو صو دا دو کا قو. آواز ہلکی ہو گئی یار، زور میرا لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے. اونچی بات سے پڑھو. کا قو کی قی کو قو ہا حا ہی حی ہو حو آ آ ای عی او عو. باقی ساری تختی جو ہے وہ تیسری تختی کی طرح اس کو روانی کے ساتھ پڑھ لینی. 3 تختیاں ہوں گی. چوتھی تختی، پانچویں کون سی ہے؟ تنوین والی. تنوین والی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. 2 زبر کہاں پہ ہوتی ہے؟ 2 زیر کہاں پہ ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. اور 2 پیش کہاں پہ؟ اوپر. اچھا ایک اور بات ذہن میں رہے، تنوین نون ساکن ہوتا ہے. تنوین یہ نون ساکن کی طرح پڑھا جاتا ہے. با 2 زبر اور با زبر نون، با نون زبر بعد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کو اس تختی میں ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تین، تا 2 پیش تن، تن تین تن، تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تین، تا 2 پیش تن، تن تین تن، تن تن تین تین تن، ایک تا اور دوسرا تا، ٹھیک ہے. اب اسی طرح زا کے علیحدہ جوڑ کر لیے، دال کے علیحدہ، غو کے علیحدہ جوڑ کر لیے، اور پھر تینوں کو کٹا کر کے روانی میں ان کو پیر بنا کے اس کا سارا پڑھ لیا ہم نے. کون سی تختی تھی یہ؟ 5ویں. اب 6ویں تختی. جب 6ویں تختی میں آتے ہیں، کھول لیے ساروں نے؟
اچھا جب 6ویں تختی میں آتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے ہماری پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں 6ویں 5ویں تختی تک سارا جو ایکسرسائز ہے نا اس کی وہ ساری اس میں آ جاتی ہے. اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے, یہ سارے ہم نے جوڑ ہجے کر کے پڑھنے ہیں. یہاں پہ کیسے پڑھنے, نون زبر نا, زا زبر زا, نازا, لام زبر لا, کیا بنا, نازالا. اسی طرح خالق آگے سارا جو ہے نا وہ ایک ایک لفظ کر کے سارے اس کو جوڑوں کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دے رہا ہوں, باقی پڑھا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ لیا ہوا ہے. اب صرف جب آپ نے ٹیسٹ دینا ہے یا تیاری کرنی ہے, اس کو خلاصہ اس کا سننا, تب اس کی آپ لوگوں کے کام آ جائے گا. یہ کون سی تختی تھی, 7ویں تختی میں آ جاؤ. 7ویں تختی میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک دو بچے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, آج کل بڑے پھنسے ہوئے اس چیز پہ. اچھا پھنسے ہوئے نا, پھنسے ہوئے کیوں بھائی, ایسا. چلو حروف مدہ کتنے ہیں, 3. کون کون سے, الف واو یا. حروف مدہ, مدہ کسے کہتے ہیں, کھینچنے کو, لمبا کرنے کو, دراز کرنے کو. کسی چیز کو لمبا کر لیتے ہیں, جہاں پہ تھا آ اس کو کر دیا آ, یہ مدہ لمبا ہو گیا. تو اب حروف مدہ کتنے ہیں, 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ الف مدہ کب ہوتا ہے, واو مدہ کب ہوتا ہے, یا مدہ کب ہوتا ہے, یہ چیز سمجھنے والی ہے. اور بار بار میں ہر بچے کو سمجھا تو رہا ہوں, مگر یہ چیز آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. الف سے پہلے الف مدہ ہوتا ہے, اور واو ساکن سے پہلے, واو پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے, اور پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو, یعنی واو اکیلا ہوگا تو اس کو لمبا نہیں کرنا, یا اکیلا ہوگا تو اس کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, الف سے پہلے زبر آئے گی تو لمبا کرنا, ورنہ لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اب اس کو جوڑ کیسے کرنے, با الف زبر, با واو پیش بو, با یا زیر بی, با بو بی. باقی ساری بھی تا واو, تا الف زبر تا, تا واو پیش تو, تا یا زیر. اس کو بھی اسی طرح لمبا کر کے پڑھنا. ہمارا وقت کافی ہو گیا, 7 تختیاں ہوئی ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے وہ باقی بھی کلیئر کر کے 2 یا 3 حصوں میں یہ مدنی قاعدہ سارا کر لیں گے, تاکہ جب بھی آپ لوگوں نے ٹیسٹ وغیرہ دینا ہو, اس کو ضرورت ہو, آپ لوگ ویڈیو سنو, آپ لوگوں کو آسانی سے سارا کچھ یاد ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.